حامدًا ومصليًا اما بعد۔ عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج مجھے کسی کا شعر یاد آ رہا ہے، عربی کا ایک شعر کہ لیس العید لمن لبس الجدید، لیس العید لمن لبس الجدید فإن العید لمن خاف الوعید۔ میں کچھ بتانے کی کوشش کروں گا، چونکہ لاک ڈاؤن ہے، یعنی مسجدوں میں یا عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے کچھ وبائی امراض کی وجہ سے حکومت نے منع کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اور آپ صحرا کے اندر، عیدگاہ کے اندر، کھلی جگہ کے اندر یا اسی طریقے سے مسجد کے اندر جانے سے مجبور ہیں، چونکہ ہمیں حکومت کے اس حکم کی پابندی بھی کرنی ہے اور ہمیں نماز عید بھی ادا کرنی ہے۔ عزیز دوستو، شاید تاریخ کا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ 1400 سالہ دور کے اندر شاید ہی ایسا وقت آیا رہا ہو کہ جس میں تقریباً 2-2.5 مہینے سے عالم اسلام کی تمام مسجدیں نماز کے لیے، جمعہ کے لیے، حتیٰ کہ حرمین شریفین اسے بھی محض خاص لوگ جو اس کے قرب و جوار میں رہنے والے ہیں ان کے لیے کھولا گیا اور عام لوگوں کے لیے بند کی گئی، محض انسانی جان کی حفاظت کے لیے، چونکہ یہ ایسا ایک مرض، ایسی وبا پھیلی ہوئی ہے کہ جان کی حفاظت بہت ہی ضروری ہے، نفس کی حفاظت بہت ضروری ہے، جس بنا پر یہ حکم نافذ ہوا ہے کہ ہم مسجدوں میں بھی نماز نہ پڑھ سکیں، اور بالائے ستم یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو بڑا ہی عظیم مہینہ، جس میں پورے عالم اسلام کی مسجدیں اللہ تبارک و تعالی کی عبادتوں سے، نماز اور تراویحوں سے جگمگا اٹھتی تھیں، لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے ہی منکسر المزاجی کے ساتھ یہ بتانا پڑتا ہے کہ مسجدیں بند پڑی ہوئی ہیں، بند کرا دی گئی ہیں، محض اس وبا کے بچاؤ کے لیے، اور ہم اور آپ مسجدوں میں نہیں جا سکتے۔ اب ایسی صورت میں ہم رمضان المبارک کے اس اختتام پر کس طریقے سے نماز عید ادا کریں؟ تو دوستو، معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے اندر تمام کے تمام امور موجود ہیں۔ اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے، کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کے لیے مشکل ہو، لیکن اس کا حل ضرور ہوتا ہے۔ تو ہم اور آپ بجائے اس کے کہ کھلی جگہوں میں نماز پڑھنے کے لیے نکلیں یا مسجد میں نکلیں اور اجتماعی طور پر
نماز عید ادا کریں مشکل ہے، تو ایسی صورت میں اب کس طریقے سے ہم اور آپ نماز ادا کریں؟ عزیز دوستو، تمام کے تمام اعمال ہم اور آپ ویسے ہی کریں گے جس طریقے سے ہم اور آپ عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد تکبیرات کہنا، یا اسی طریقے سے اچھے کپڑے پہننا، اور پھر اپنے گھر ہی کے اندر سنت کے مطابق ہم اس نماز کو ادا کریں گے، جو نماز کسی مجبوری کی وجہ سے مسجد میں یا صحرا میں یا کھلی جگہ میں، یا جسے ہم اور آپ عیدگاہ کے نام سے جانتے ہیں، نہیں جا سکتے، وہ گھر میں ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے، عطر لگا کر کے، گھر کے اندر گھر کے تمام افراد اکٹھا ہو کر کے، گھر ہی کہیں خاص جگہ متعین کر کے، اور جو نماز عید کا وقت ہوتا ہے صبح کے وقت، سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹے کے بعد ہم اس نماز کو ادا کریں گے۔ سنت کے مطابق اس دن ہم نماز جانے سے پہلے حقوق، جسے ہم اور آپ فطرہ کہتے ہیں، ادا کریں گے۔ جو غریب اور مسکینوں کا حق ہوتا ہے، جو نماز ادا کرنے سے پہلے ان لوگوں تک پہنچا دینا ضروری ہوتا ہے۔ پھر ہم اور آپ بہترین لباس پہن کر کے اپنے گھر میں جو خاص جگہ متعین کیا ہے وہیں پر جائیں گے، اور جس طریقے سے عیدگاہ کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے ویسے ہی نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر کچھ افراد 2 3 4 ہیں تو باجماعت نماز پڑھیں گے، اور نماز پڑھنے کا عید کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اور آپ میں سے کوئی شخص پڑھا لکھا ایک امام ہوگا، اور پھر وہ امام تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد دعائے ثنا پڑھے گا، اور پھر جو 7 تکبیر زائد ہے اسے ادا کرے گا، اور اس کو ادا کرتے وقت چاہے تو ہاتھ اٹھائے، رفع الیدین کرے یا نہ کرے، دونوں صورتیں درست ہیں۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور یہ تمام کے تمام جہری ہوں گی۔ سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد آپ پہلی رکعت کے اندر سورہ اعلیٰ آپ پڑھیں جو سنت کے مطابق ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ۔ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، جیسے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں۔ پھر رکوع کے بعد سجدہ کریں گے، سجدہ سے اٹھنے کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو تکبیر زائدہ 5 آپ کہیں گے، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جیسا کہ میں نے بتلایا کہ دوسری رکعت کے اندر سورہ غاشیہ، اور اگر کسی کو یہ یاد نہیں ہے تو دونوں رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ سکتا ہے۔
اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد امام سلام پھیرے گا۔ بس فرق یہ ہے کہ اس نماز کے اندر ہم چونکہ گھر میں پڑھ رہے ہیں اس لیے اس میں خطبہ نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستو، یہ نماز ہم اور آپ اسی طریقے سے ادا کریں گے۔ یہ اسلام کی ایک عظیم عید ہے۔ اسلام کے اندر جو 2 عید ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ تیسری عید ہفتے کی عید جسے جمعہ ہم اور آپ کہتے ہیں، لیکن جو معروف عید ہے وہ عید الاضحیٰ اور یہ رمضان کے بعد عید الفطر کی 2 عیدیں جو معروف اور مشہور ہیں۔ تو دوستو، ہم اور آپ عید کا چاند نظر آنے کے بعد لاک ڈاؤن ہونے کی صورت میں اس طریقے سے نماز عید ادا کریں گے اور اس سنت مؤکدہ کو ہم اور آپ ادا کریں گے۔ دوستو، اس لیے نماز عید کا اہتمام اپنے گھروں میں ضرور کریں، اس سے کوتاہی نہ برتیں، اس لیے کہ انسان آج بڑا کوتاہ عبادتوں میں ہو چکا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کون جاتا ہے دیکھنے کے لیے ہم نے پڑھا یا نہیں پڑھا۔ نہیں دوستو، آپ اسی طریقے سے اہتمام کریں، بہترین کپڑا پہنیں، عطر لگائیں اور نماز سے پہلے میٹھی کوئی چیز یا جسے ہم اور آپ کھجور کہتے ہیں میسر ہو یا سوئیاں ہوں، حلاوے ہوں تو کچھ کھا کر کے جانا یہ سنت ہے۔ اس لیے دوستو، نماز عید اپنے گھر ہی میں ادا کریں لاک ڈاؤن ہونے کی صورت میں، اور اس سنت سے آپ کوتاہی نہ کریں۔ یہ ایک ایسی سنت ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اور آج تک یہ ادا ہوتی ہوئی آئی ہے، لیکن کچھ حالات اور ظروف اس وقت ایسے ہیں کہ ہم مسجدوں میں، صحرا میں، میدان میں، عیدگاہ میں نہیں جا سکتے۔ تو آج ہم اور آپ جب یہ وقت آئے نماز پڑھنے کا تو اپنے گھر میں ادا کریں، اپنے بال بچوں کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نماز عید الفطر کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہر قسم کی کوتاہیوں سے محفوظ رکھے، اور ہمارے درمیان جو یہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس وبا سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔